سوال یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا تبلیغی کام کن کن ممالک میں ہو رہا ہے اور اس کی کیا پروگریس ہے؟ پروگریس رپورٹ تو بہت لمبی ہے، یہ اس وجہ سے میں کیسے بیان کر سکتا ہوں؟ جلسہ سالانہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ جو نوٹ اپنے لیے رکھے تھے وہ بہت بڑے مواد میں سے چند چنے تھے، اور ان کو بھی میں پورا وقت کے اندر پورا نہیں کر سکتا تھا، اور میرا خیال ہے 1.5-2 گھنٹے تو ہوئے ہوں گے اس میں دوسرے دن کی تقریب میں، اچھا 2.5 گھنٹے کے قریباً. تو یہ چھوٹی سی مجلس میں اتنا بڑا جواب تو میں نہیں دے سکتا. مختصراً یہ بتا دیتا ہوں کہ آج جماعت احمدیہ اللہ کے فضل سے یہ اعلان کر سکتی ہے کہ اس جماعت پر سورج غروب نہیں ہوتا، اور دنیا کے ہر خطے میں جماعت احمدیہ قائم ہے. یہاں تک کہ آئرن کرٹن کے پیچھے پولینڈ میں بھی جماعت احمدیہ ہے، یوگوسلاویا میں بھی جماعت احمدیہ ہے، چین میں بھی جماعت احمدیہ ہے، اور روس میں بھی جماعت احمدیہ ہے. اگر کوئی صاحب یہ معلوم کرنا چاہیں اس کا ثبوت کیا ہے، تو سب سے بہتر ثبوت تو یہ ہے کہ روس کی طرف سے جماعت احمدیہ کے متعلق جو آرٹیکل شائع ہوا ہے وہ دیکھیں. اس کا حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، اصل موجود ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے. یہ پہلی مرتبہ بلکہ روسی اسکالر کی طرف سے مجھے معلوم ہوا ایک نئی بات. اس نے یہ لکھا ہے کہ دنیا میں جتنے فرقے ہیں مسلمانوں کے، کوئی ایک فرقہ اگر دیکھا جائے تو اس طرح وہ ساری دنیا میں نہیں پھیلا ہوا جس طرح جماعت احمدیہ ساری دنیا میں پھیلی ہوئی. اور وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ روس میں بھی جماعت احمدیہ موجود ہے، اور ساتھ یہ کہتا ہے کہ ان کا تعلق اپنے مرکز سے نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے چلاکی سے گویا ان کو ہدایت دی ہوئی ہے کہ تم ہم سے کانٹیکٹ توڑ دو. حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، لیکن یہ ہمیں علم ہو گیا کہ احمدی وہاں موجود ہے. میں نے جب یہ پڑھا تو غالب کا وہ شعر یاد آ گیا کہ کہتے ہو نہ دیں گے ہم دل اگر پڑا پایا، دل کہاں کے گم کیجئے ہم نے مدعا پایا. یہ تو ہمیں علم ہو گیا کہ اللہ کے فضل سے روس کے پیچھے آج بھی جماعت احمدیہ موجود ہے، ورنہ یہ روسی موقع جو شدید مخالف ہے احمدیت کا بھی اور خدا کا بھی، وہ کیسے یہ تسلیم کر لیتا ہے؟ تو ہر ملک میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جماعت احمدیہ بڑی تیزی سے پھیلتی چلی جا رہی ہے. ہر مخالفت کی کوشش ہر ملک میں ناکام ہو رہی ہے. ایک جگہ تو آپ کا اتفاق ہو گیا، باقی سب جگہ اتفاق کیسے ہو گیا؟ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں جماعت احمدیہ کی مخالفت نہیں ہوئی. چنانچہ روس کی مثال میں نے دی تھی، وہاں جب ہم نے اپنا مبلغ بھجوایا تھا پہلی مرتبہ، اس پر اتنے مظالم ہوئے، اس کی داستان لکھی ہوئی موجود ہے. وہ ابھی پچھلے 1 سال یا 2 سال پہلے بہت ہوئے ہیں. ان کو اس قدر دکھ دیے گئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ تم جب تک لوگوں کے سامنے ننگے ہو کر برآمد نہیں کرتے، حاجات ضروریت سے فارغ نہیں ہوتے، ہم تمہیں الگ نہیں کرنے دیں گے. اور ایک حیادار آدمی جو اسلام کا مبلغ ہو وہ برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے وہ روکی رکھتے تھے جب تک ان کے اندر بس تھی، جب تک طاقت تھی. اور ان کا پیشاب اتنا تیزابی ہو جاتا تھا کہ جب وہ بے اختیار ہو کے نکلتا تھا تو سارے جسم پہ اپنے چھالے ڈال دیتا تھا. اور جانوروں کی طرح ان کو کھانا، جو جانور کے بچے ہوئے چاول وغیرہ بھوسا وغیرہ ہوتا ہے، اس قسم کا کھانا ڈالتے تھے. ہاتھ جکڑے ہوتے تھے کہ اب تم یہ کھاؤ اور اس سے زندہ رہو. یہاں تک کہ وہ دکھ سہ سہ کر پاگل ہو گئے واقعہ تھا. اور چونکہ روسیوں کو یہ پتا تھا کہ اس وقت انگریزی حکومت کی پاکستانی ہندوستان میں پرانی بات ہے، تو انہوں نے ترکی کے بارڈر پر جا کر اس پاگل کو دھکا دے دیا. اور وہ پاگل پن میں بھی وہاں قادیان دعا کرتا تھا. تو ٹرکش کونسلیٹ نے رابطہ پیدا کیا اور اس نے پوچھا کہ قادیان ہمارے علم کے مطابق ہندوستان میں ہے، کیا ان کو وہاں پہنچایا جا سکتا ہے؟ برٹش نمائندہ کا وہاں اٹھنے کا ہم انتظام کرتے ہیں. چنانچہ ایک پاگل کی حیثیت سے ترکی کے راستے یہ مبلغ اسلام جو روس گیا تھا واپس پہنچا ہے. اور اس کے بعد ہمارا رابطہ تک یہ ہے. اللہ کی شان دیکھیں کہ آج روس خود بول رہا ہے
اس پاگل نے بھی یہاں فرزانے پیدا کر دی ہیں. آج تک اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں ایسے مسلمان موجود ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے ہیں. تو جماعت احمدیہ کی پروگرس کی میں کیا کیا آپ کو باتیں بتاؤں. یہ تو عشق کی داستان ہے، قربانیوں کی کہانی ہے، تو وجد میں آنے والی باتیں ہیں. بہت لمبا مضمون ہے. طاغوت ہونے کا دعویٰ کیا ہے لیکن مسلمان ان کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتے. اگر مسلمان تسلیم نہ کرتے تو ہماری اتنی بڑی جماعت کس طرح بن جاتی ہے. اگر ہم مسلمان نہیں ہیں تو مسلمانوں میں سے تو بن کے آ رہے ہیں، اور ان مسلمانوں کی گواہی زیادہ پکی ہے جو احمدی ہو رہے ہیں دوسرے مسلمانوں کی، اس وجہ سے کہ دوسرے مسلمانوں کو انکار کے نتیجے میں مصیبت کوئی نہیں پڑتی. ان کی جو موجیں ہیں ان کو تو انکار کے نتیجے میں بلکہ اچھی اچھی چیزیں ملتی ہیں. ایک احمدی کا حق مار کر وہ آگے ہو جاتے ہیں کہ یہ مرزائی ہے، اس کو پیچھے کرو، اور کلیدی اسامیوں میں نام مرزائی جائے گا. اس لیے جہاں مرزائی کو کلیدی اسامی ملنی ہو ان کے قول کے مطابق، وہاں انکار کے نتیجے میں غیر مرزائی کو ملتی ہے. اور کلیدی اسامیوں کا معیار اتنا گرتا جا رہا ہے کہ اب بعض جگہ کے چپراسی بھی کلیدی اسامی بن گئے ہیں. اب بتائیے، انکار میں موجیں ہوں اور ماننے میں وہ مصیبتیں کرتی ہوں کہ گھر بھی دلا دیے جائیں اور قتل بھی کر دیے جائیں اور بچوں کو بھی ذبح کر دیا جائے اور طلاقیں دلوا دی جائیں اور مال لوٹنے کی تعلیم ہو اور گالیاں تو اتنی پڑتی ہوں دن رات کہ کان پک جائیں سننے والوں کے، اور ہر مسجد وقف ہو جائے اس کام کے لیے. اس کے باوجود جو احمدیت کی سچائی کی گواہی دیتا ہے وہ زیادہ سچا مسلمان ہے یا دوسرا؟ دوسرے میں تو حرص کا پہلو آ گیا، دوسرے میں تو نفسانیت آ گئی. لالچ کی بنا پر ساری دنیا ایسی باتیں کی کرتی ہے. لالچ کے نتیجے میں قرآن کی جھوٹی قسم جو کھا لے قوم اور کھاتی چلی جائے، اس کے متعلق یہ کہنا کہ جب وہ انکار کرے اور اس کے نتیجے میں مزہ بھی آتا ہو، کچھ فائدہ ہوتا ہو، وہ گواہی سچی ہے. لیکن بالکل لگو بات، جو قربانی دے کر گواہی دیتا ہے وہ گواہی زیادہ پختہ ہوا کرتی ہے. اس لیے یہ کہنا ہی غلط ہے کہ مسلمانوں نے قبول نہیں کیا. یہ کہنا چاہیے مسلمانوں میں سے انہوں نے قبول کیا جو مرد میدان تھے، جو موت کے منہ میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے کی جرت کرتے تھے، جانتے تھے کہ گلیوں میں گھسیٹے جائیں گے اور تباہ و برباد کیے جائیں گے. پھر بھی اتنا یقین ہو گیا احمدیت کی صداقت کا کہ دنیا کی کوئی پرواہ نہیں کی انہوں نے احمدیت کو قبول کر دیا. یہ سوال جائز ہے اور یہ ہمارے حق میں ہے، ہمارے خلاف نہیں ہے. اس کا میں کیا جواب دوں؟ ایک صاحب نے بڑا دلچسپ سوال کیا لیکن ہے غلط. وہ کہتے ہیں توفع کے معنی قرآن مجید میں آپ اختلاف والی جگہ وفات معنی لیتے ہیں، لیکن ایک عرب اس کے معنی اٹھا لے جانے کے کرتا ہے، اور عرب ہم سے اچھی طرح جانتا ہے کہ یہاں کیا معنی مراد ہے. یہ بالکل غلط سوال ہے. عربی اگر آپ نے پڑھنی ہے اور عربی معنی پڑھنے ہیں تو لغت عرب کو اٹھائیے. لغت عرب ایک آزاد فیصلہ کرنے والی لغت ہے. جب آیت کی بحث ہوتی ہے تو مذہبی تعصبات ضد کی جگہ لے لیتے ہیں اور پھر وہاں جا کے ترجمے غلط بھی ہو جاتے ہیں. لیکن لغت عرب تو احمدیوں نے نہیں بنائی. لغت عرب اٹھائیے بلا استثناء، جب خدا فاعل ہو توفع کا اور ذی روح مفعول ہو جس کی جان ہے، تو دو معنوں کے سوا عربی لغت تیسرا معنی بتاتی کوئی. یا عارضی موت یعنی نیند، اور یا موت دائمی یعنی وفات، ہم جس کو ہم وفات کہتے ہیں وہ عربی لفظ وفات ہے، توفع. اس کے سوا ایک بھی تیسرا معنی عربی لغت سے ثابت ہے. اس لیے ان عربوں سے پوچھیں جو یہ ترجمہ کرتے ہیں کہ تم اہل عرب ہو کر اپنی لغت کے خلاف کیوں ترجمہ کرتے ہو. کم سے کم آج ہی لغت میں داخل کر دیا ہوتا. آج تک کسی عرب لغت میں یہ ترمیم نہیں کر سکے یہ کہ خدا فاعل ہو، توفع باب تفاعل استعمال ہوا ہو اور بندہ ذی روح مفعول ہو تو نیند یا موت کے سوا کوئی ترجمہ ہو سکتا. جہاں نیند ترجمہ کرتے ہیں وہاں بھی یہ کہہ کر ترجمہ کرتے ہیں، بالفعل فوراً نہیں کر دیتے. کہتے ہیں قرینہ یہ ہے کہ عارضی موت ہے، نیند کی شکل ہے موت جیسی. النوم اخت الموت پرانا عربی محاورہ چلا آ رہا ہے
کہ نیند موت کی بہن ہے. تو جہاں نیند ترجمہ کرتے ہیں اس وجہ سے ترجمہ کرتے ہیں کہ موت کے مشابہ ہے، اور چونکہ عارضی موت ہے اس لیے وفات کا ترجمہ بہرحال موت ہی ہے، اور وہ عارضی ہو یا مستقل ہو. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو توفا کے بعد ان دو موتوں سے بچ نہیں سکتے. ایک سے نکلیں گے تو دوسری موت میں جائیں گے، آسمان پر نہیں چڑھتے. توفا کا مطلب یا نیند یا موت، تیسرا معنی کوئی نہیں. خود احمدیت جماعت میں کیا رتبہ ہے نبی یا امام کا؟ یہ سوال تو مجھے لگتا ہے کہ احمدی نے کیا ہے. بشیر احمد میمن نے کیا ہے. وہ کون ہے؟ یہاں موجود ہیں؟ آپ تو احمدی نہیں ہیں؟ اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ سوال اتنا ہمارے حق میں تھا کہ مجھے شبہ پڑا کہ وہ احمدی کراچی سے سوال کر کے جو آپ کو سنوانا چاہتا ہے جواب آپ نے کیا ہے. اب میں جواب دیتا ہوں. اس لیے تو آپ نے حضرت مسیح موعود لکھا نا، یہ بڑے ادب سے جو ہم کہتے ہیں وہ لکھا. اس سے بھی مجھے شبہ پڑا تھا کہ شاید احمدی کا ہو. جماعت احمدیہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا رتبہ بالکل وہی ہے جو آپ کے نزدیک آنے والے امام مہدی کا ہے. اس سے زیادہ مختصر، اس سے زیادہ قطعی اور یقینی جواب نہیں ہو سکتا. اپنے دل میں سوچئے پہلے کہ آنے والے امام مہدی کا آپ کے ہاں کیا رتبہ ہے. بالکل لفظاً وہی رتبہ ہم حضرت مرزا صاحب کا سمجھتے ہیں. اس لیے عقیدے میں کوئی اختلاف نہیں، یوں لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے. آنے والے امام مہدی کو سارے علماء عملاً امتی نبی کا رتبہ دیتے ہیں اور قطعی طور پر دیتے ہیں، اور اس رتبے سے اگر آپ انحراف کرنے کی کوشش کریں تو آپ کو کافر کہیں گے. حیدرآباد کی کسی مسجد میں جا کر یہ دو سوال ان سے پوچھ لیجیے، آپ کو وہی جواب مل جائے گا. پوچھیے کہ مرزا صاحب تو چلے آپ کے نزدیک جھوٹے ہو گئے، امام مہدی آئے گا نا؟ جب آئے گا تو کس طرح بنے گا؟ الیکشن ہوگا یا اللہ بنائے گا؟ سارے علماء کہیں گے اللہ بنائے گا، خود مقرر فرمائے گا الہامن، اس کے بغیر امام نہیں بن سکتا. ایک بات طے ہو گئی. اور پوچھیں پھر ہم انکار کر سکتے ہیں اس کا؟ ہمیں اجازت ہے نا؟ وہ کہیں لاہور والا قوت ہے، تم انکار کر کے پکے کافر ہو جاؤ. یہ دو باتیں ہیں نا. یہ دو باتیں کسی غیر نبی نے کبھی دیکھی ہیں آپ نے؟ اب غور کیجیے تسلی سے. نظر دوڑائی اوپر توفہ انسانی تاریخ پر، جہاں جہاں مذہب رونما ہوا ہے اس پر غور فرما لیجیے. اور قرآن کریم کی تاریخ پر یہ دوبارہ وہ وجود جس کا ماننا ضروری ہو، جس پر ایمان لانا ضروری ہو ورنہ کافر ہو جائے، اور وہ وجود جس کو خدا نے خود کھڑا کیا ہو، یہ دو باتیں کبھی کسی غیر نبی میں کرتی. اس لیے منہ سے چپ ہو جانا اور عملاً وہ عقیدہ رکھ لینا یہ تو انصاف نہیں ہے. تقویٰ چاہیے اور جرأت چاہیے. آنے والے امام مہدی کو جو رتبہ آپ دیتے ہیں ہم حضرت مرزا صاحب کو ایک ذرہ بھی اس سے زیادہ رتبہ دینے نہیں دیتے، اس لیے کہ امت محمدیہ میں شرعی نبی آ ہی نہیں سکتا کبھی جو منسوخ کرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو. ایک دانہ ایک ذرہ بھی منسوخ نہیں کر سکتا. آپ کے قول کو منسوخ نہیں کر سکتا. قرآن کریم تو بہت بڑی بات بن جاتی ہے. اب بتائیے کہ جب یہ نہیں ہو سکتا اور اللہ اس کے باوجود اسی امت میں اپنی طرف سے کسی کو کھڑا کرے گا اور اس کا ماننا ضروری قرار دے گا تو امتی نبی کی اس کے خلا کیا تعریف ہو سکتی ہے؟ پر جب جماعت احمدیہ امتی نبی کہتی ہے تو یہ معنی ہے اس کے. بس اگر امام مہدی نے ختم نبوت کی مہر کو توڑ کر امتی نبی بننا ہے تو پھر کل آپ بھی کافر ہو جائیں گے جب وہ مانے گا، جب وہ آئے گا. اس لیے ہم دونوں ایک کشتی میں سوار ہیں. اور اگر امام مہدی نے ختم نبوت کی مہر توڑے بغیر یہ دو دعوے کر دینے ہیں جو لازمن کرنے ہیں تو پھر ہم بھی کافر نہیں ہوتے، کیونکہ ہم نے جس کو ماننا ہے انہیں دو دعووں کے ساتھ ماننا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ماننا. آئے گا یہ جس طرح آپ نے امام مہدی نہیں پہچانا، دجال بھی نہیں پہچانا. جو نظریں ظاہر پرست ہو چکی ہوں اور مانا باطنی معنوں کی طرف توجہ نہ کریں، ان کے سامنے ایک منظر ظاہر ہو بھی رہا ہوتا ہے اور وہ نہیں پہچانتے. ایک
کرتے رہ جاتے ہیں بیچارے. اور یہ کوئی نئی کہانی نہیں, آدم سے لے کر اب تک یہی چلی ہے ساری کہانی. نوح آئے, کسی اور طرف سے توقع رکھ رہے تھے آنے کی, کسی اور طرح سے گئے, نہیں پہچانا. حضرت موسیٰ کو نہیں پہچانا, حضرت عیسیٰ کو نہیں پہچانا. کسی آسمان سے پہلے ایلیا اترے گا, پھر مسیح آئے گا. نہ کوئی بیچارہ ایلیا آسمان سے اترا, نہ ان کے نزدیک مسیح آئے. آسمان کی طرف نظریں دیکھ رہی تھی, پیدا ہونے والا زمین سے ہو گیا تھا. تو یہ ہے واقعہ جو اصل حقیقت رکھتا ہے, اس پر غور کریں. یہ غیر مبدل حقیقت ہے کہ ہمیشہ قومیں گزرتے ہوئے حالات کو سرسری نظر سے دیکھ جاتی ہیں اور نہیں پہچان سکتی, اور ذرا گہری نظر سے آپ مطالعہ کریں تو وہ اچانک آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے واقعہ کیا رونما ہو رہا ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے معاملے میں جس طرح نشانیاں اور بھی ہیں, ایک دجال کے آنے کی بھی نشانی تھی کہ دجال ظاہر ہوگا, اور اس کی تفصیل بیان فرمائی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے اپنے وجود کے متعلق فرمایا وہ کانا ہوگا, ایک آنکھ سے دیکھے گا, لیکن آنکھ کا مقرر فرما دیا کون سی آنکھ؟ فرمایا بائیں آنکھ, لیفٹ آئی, بڑی نمایاں اور روشن اور ابری ہوئی ہوگی, اور پاتال تک کی خبر لائے گا وہ اس آنکھ سے, اور دائیں آنکھ اندھی. پھر فرمایا وہ بہت بڑا وجود ہوگا, عظیم الشان, اتنا اونچا قد و قامت میں کہ جب وہ گدھے پر بیٹھ کر اپنے سفر کرے گا تو اس کا سر بادلوں سے اوپر دکھائی دے گا اور نیچے سے نظر نہیں آئے گا, گویا اتنی دور ہوگا سر اس کا, یعنی مخفی ہوگا اس کا دماغ لوگوں سے, اور وہ پیچھے ہٹا ہوا کوئی کاروائیاں کر رہا ہوگا. یہ تو خیر بات کی بات ہے, میں پہلے ایک ظاہری باتیں بتا دوں آپ کو. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ساری دنیا کو فتح کرے گا اور اس کے مقابلے کی طاقت نہیں ہوگی کسی کو. کوئی اس سے ظاہری ہتھیاروں سے لڑ کر اس کے منہ پر غلبہ نہیں پا سکے گا, اتنی وہ طاقتور چیز ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لوگوں کو نہ سمجھ آئے کہ دجال کیا ہے تو اس کے گدھے پر غور کرو. اس کے گدھے کی بھی بات صفات ہے, وہ آگ کھائے گا اور آگ کی طاقت سے چلے گا, اور عام گدھوں کی طرح کا نہیں ہوگا. اس کے پیٹ کے اندر سواریاں بیٹھی ہیں اور اندر روشنیاں بھی جلتی ہوں گی اس کے پیٹ کے اندر, اور دائیں اور بائیں اس کے پہلوؤں میں دروازے اور کھڑکیاں ہوں گی, سوراخ ہوں گی, یہ لفظ ہیں. ان سوراخوں کے ذریعے لوگ اس میں داخل ہوا کریں گے. فرمایا وہ منزلیں مقرر کرتا ہوگا اور ہر منزل کے لیے روانہ ہونے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ میں جانے لگا ہوں, جن صاحب نے آنا ہے وہ آ کے اندر بیٹھ جائے. یہ گدھا اعلان کر رہا ہوگا. اور فرمایا کہ وہ تمہاری سواریوں کی طرح نہیں ہوگا, بہت تیز رفتار ہوگا, مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر لے گا. پھر فرمایا کہ وہ صرف خشکی کا گدھا نہیں ہے, تمہارا گدھا تو پانی میں ڈوب جاتا ہے, وہ گدھا سمندر میں چلے گا اور گھٹنوں گھٹنوں پانی آئے گا, اس سے زیادہ نہیں. عجیب سا گدھا ہے نا کوئی. اور پھر فرمایا کہ وہ صرف خشکی اور تری کا نہیں, وہ فضا کا گدھا بھی ہے, وہ بادلوں سے اوپر اڑے گا, اور اس کی منزلیں بعض ایسی ہوں گی کہ ایک یعنی اڑنے والی منزل کا نقشہ یہ کھینچا ہے کہ ایک قدم مشرق میں ہوگا تو دوسرا مغرب میں پڑے گا. اب کوئی ہے ایسا جس کو اس گدھے کی سمجھ نہ آئی ہو؟ ذرا اور کیجیے. آج کل کی دنیا میں جو سواریاں ہیں, اگر یہ وہ گدھا نہیں ہے تو پھر اور سینگوں والا گدھا چاہیے آپ کو. تھوڑا سا تصور فرمائیے کہ کبھی دنیا میں کسی نبی نے اتنی شان کے ساتھ وضاحت کی پیشگوئی نہیں کی جتنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کے متعلق پیشگوئی کی. اور اس شان کی پیشگوئی ہے کہ زہریوں کے منہ بند ہو جاتے ہیں, یعنی کوئی چارہ نہیں ہوتا ان کے لیے سوائے خاموشی کے. کئی دفعہ میرے پاس اشتراکی بڑے انتہا پسند دہری آئے ہیں, باقی دلیلیں منطقی دیتے ہیں. میں کہتا ہوں تم باقی چھوڑو, تم مجھے پہلے یہ بتاؤ کہ اس زمانے کا انسان جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, کیا کسی بھی امیجینیشن کی ایکسٹینشن سے, کیا تصور کی کسی چھلانگ کے ذریعے سے
ایسی پیشگوئی کر سکتا تھا جس کا ہر جز درست نکلے، اور اس کا وہم و گمان بھی اس وقت کا انسان نہ کر سکتا۔ جب تک کسی علیم و خبیر ہستی نے یہ نقشہ کھینچ کر نہ دکھایا ہو، اس وقت تک کوئی انسان یہ کلام نہیں کر سکتا۔ اتنی تفصیل تو وہاں چلنے سے پہلے اعلان کیا کرے گا کہ آنا ہے جس میں آگے بیٹھ جاؤ۔ اور اب دیکھیے بسیں بھی جب چلتی ہیں تو کھڑکھڑ ہوتی ہے، اس کی کلینر 2 ہاتھ مار دیتا ہے۔ کیوں اس کا ہاتھ چلتا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں چلتا ہے، اس کو پتہ نہیں۔ اس لیے چلتا ہے کہ اللہ نے مقدر کر دیا ہے کہ یہ زمانہ مطیع رہے گا محمد مصطفیٰ کا، چاہے منہ سے مانے یا نہ مانے۔ جب وزن دیتی ہے گاڑی تو محمد مصطفیٰ کی غلامی میں دے رہی ہوتی ہے۔ یہ دجال کا گدھا ہے جو چل رہا ہوتا ہے اس وقت۔ جب جہاز تیار ہوتا ہے نیو یارک کے لیے تو ایک قدم اس کا مشرق میں سے اٹھتا ہے اور دوسرا مغرب میں جا کے پڑتا ہے، اور چلنے سے پہلے اعلان کرتا ہے کہ نیو یارک کے لیے جہاز تیار ہے۔ کون انسان تھا جس کو یہ طاقت تھی، یہ استطاعت تھی کہ اس تفصیل کے ساتھ آئندہ زمانے کی سواریوں کا نقشہ کھینچ دے؟ سوائے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کا خدا سے تعلق تھا، کوئی اس وضاحت سے بات نہیں کر سکتا۔ اور جب گدھا کھل گیا کہ کیا ہے، اور کھل جانا چاہیے ہر عام انسان کے اوپر جو نارمل دماغ رکھتا ہو، اس کے اوپر کھل جانا چاہیے کہ کیا ہے، تو اس کا سوال کیوں نہیں معلوم جس نے ایجاد کیا، جس کے متعلق فرمایا کہ اس گدھے کی طاقت سے وہ دنیا پر غالب ہوگا، ان سواریوں کے زور پر تیز رفتار سواریاں نکلیں گی جو آگ سے چلیں گی، خشکی پر چلیں گی، سمندر پر چلیں گی، ہواؤں میں اڑیں گی، اور یہ وہ طاقت ہے جس کے ذریعے دجال دنیا پر غالب آ جائے گا۔ یہی ہوا ہے ہماری آنکھوں کے ساتھ۔ آپ کس دجال کے منتظر ہیں؟ وہ تو آ بھی گیا اور آپ پر غالب بھی آ گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دعوے کے بعد سے اس نے سمٹنا بھی شروع کر دیا ہے۔ ہاں حضور نے فرمایا تھا وہ نمک کی طرح پگھلے گا، آہستہ آہستہ سکڑتا سکڑتا واپس جا رہا ہوگا۔ انگریزی حکومت مشرق سے مغرب تک تھی، جس طرح آج احمدیت پہ سورج غروب نہیں ہوتا، کل ان پر غروب نہیں ہو رہا تھا۔ آج ان پر ہر طرف سے سورج غروب ہو چکا ہے، سمٹ گیا ہے وہ۔ بس مغربی عیسائی قومیں ہیں جو دجال تھی۔ عظیم الشان وجود سے مراد یہ ہے بہت عظیم الشان قوم، ایک شخص سے قوم مراد ہوتی ہے، یہ علم رویا جاننے والے جانتے ہیں۔ اور علماء کے لیے اس سے زیادہ قابل احترام اور کیا تعبیر ہو سکتی ہے کہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہی تعبیر فرمائی۔ ایک صحابی نے رویا دیکھا کہ ایک عرب پرانا بادشاہ نئی شان نئی سج دھج کے ساتھ دوبارہ دنیا میں آ گیا، تو وہ ڈر گیا۔ اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈرتے ڈرتے ذکر کیا کہ میں نے بڑی منظر خواب دیکھی۔ آپ نے فرمایا منظر خواب؟ یہ تو پوری بھی ہو گئی ہے سوال۔ بادشاہ سے مراد عرب قوم ہے۔ اب دیکھ لیجیے، ایک شخص اس نے دیکھا، حضور اکرم فرماتے ہیں عرب قوم مراد، اور اس کے اوپر جو رونق تم نے دیکھی، جو نئی شان دیکھی، وہ میرے آنے سے مل گئی ہے تمہیں۔ میں جو آیا تو نئی بہاریں آ گئی، نئی رونق آ گئی تمہارے چہروں پر، نیا لباس تقویٰ تمہیں عطا ہوا، تمہاری خواب تو پوری ہو گئی ہے مبشر رنگ میں، اور تم ڈر رہے ہو کہ پتہ نہیں کیا مطلب ہے۔ تو تعبیر کس نے کی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے کشفی نظارے کا ترجمہ آپ سے پوچھ کر ہوگا، اور یہ دوسری کھل گئی ہے بات کہ آپ کو ضدی کرے تو اور بات ہے، ورنہ اس کو پہچاننے میں دجال کو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ اب باقی مضمون سے ملا لیجیے اس حدیث کے باقی الفاظ سے، تو جس طرح فلم انفولڈ ہوتی ہے اس طرح یہ ساری کہانی دجال کی کھلتی چلی جاتی ہے۔ جس حدیث میں دجال کا ذکر ہے اس میں کچھ اور بھی باتیں ہیں۔ مثلا یہ بھی فرمایا ہے مسیح جب دجال کو قتل کرے گا، میں اس حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس میں فرمایا وہ صلیب کو توڑے گا، وہ سور کو مارے گا، یعنی دجال کے ساتھ دو اور چیزیں بھی باندھی گئی۔ دجال کا کچھ تعلق سور اور صلیب سے ہے، تبھی ان چیزوں کو اکٹھا کیا۔ تو جو گدھے نے بات ہمیں سمجھا دی جس کو پہلے انسان نہیں سمجھ سکتے تھے، اس سے یہ قوم نکلی جس کی صلیب
सलीब जिसका खुदा बन गई और सलीब उसके मजहब की निशानी बन चुकी है, और सूअर खाने में भी सबसे ज्यादा है, और सूअर जैसी तहजीब भी उनकी हो चुकी है। अब दुनिया के पर्दे पर किसी जगह अगर सूअर और सलीब का लफ्ज इकट्ठा बोला जाए तो बताइए कौन सी कौम ज़हन में आएगी? मगरबी ईसाई कौमें। ये दो लफ्ज इकट्ठे होकर किसी तीसरी तरफ इशारा नहीं करते, तो मजमून तो मिल गया, मरबूत हो गया, एक दूसरे के आगे पीछे बना हुआ है। दज्जाल का गधा, दज्जाल, सलीब के पुजारी, सूअर खाने वाले और सूअर जैसी तहजीब बनाने वाले, फरमाया मसीह आएगा तो इनको खत्म करेगा, इनसे मुकाबला करेगा। अब बताइए, ये सारे तो हो गए रूहानी माने, तमसीली माने। इस रूहानी और तमसीली माने में असली मसीह कहां से बीच में सज जाएगा? कलाम जिस नहज पर चल रहा हो उसी नहज में सारे तर्जमे करने पड़ते हैं। बस मसीह भी असली नहीं, वो भी तमसीली है। जिस तरह गधा तमसीली है, जिस तरह सूअर तमसीली है, जिस तरह सलीब तमसीली है, जिस मसीह ने इनको मारना है वो भी तमसील है। आज की दुनिया में आप जिसमें समेत नहीं घुस सकते, वो अलग दुनिया होती है। तो ये तो सारी दुनिया ही तमसीलात की निकली। इसलिए जमात अहमदिया जब कहती है कि तमसीली मसीह आएगा, तो इन अहादीस के मजमून ने जमात के इस अकीदे को मज़ीद तकरीर अता की। हज़रत मिर्जा गुलाम अहमद साहिब कादियानी की किसी किताब में ये लिखा है, जिसका नाम मुझे याद नहीं, कि क़यामत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि क़यामत 14वीं सदी में आएगी। जिस तरह आपको नाम याद नहीं, मुझे भी याद नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने। इसलिए वो असल निकालिए, फिर पता चलेगा। फर्जी एतराज़ात हैं, बाद इस्तंबात हैं, जिनके नतीजे में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने मुखालिफीन को इल्ज़ामी जवाब दिए हैं, और उनमें बात बातें हैं मुझे इसकी ये तो बहरहाल नहीं है जो इस तरह ये लिख रहा है। इसलिए असल तरीक ये था कि जिस किताब में आपने पढ़ा था उससे लिख लेते, फिर बड़ी आसानी से मामला तय हो जाता। दूसरा ये है कि उलमा ने बहुत तहकीक की है मसीह इस्लाम के मुखालिफाना। आप किसी को तुमसे पूछ लीजिए कि किस किताब में ये बात लिखी, फिर वो मुझे दिखाइए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। पहले देखो मुझे कि लिखा क्या है और कहाँ लिखा है। हाँ जी, कहते हैं मिर्जा गुलाम अहमद ने जो मुबाला सनाउल्लाह साहिब से किया था, उसमें जीत किसकी हुई और किसकी जिंदगी में दूसरे शख्स की मौत वाक़या हुई, ये है इनका सवाल। मिर्जा मौलवी सनाउल्लाह साहिब को बड़ी लंबी जिंदगी मिली, और हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के विसाल के बाद, वह पार्टीशन के बाद फौत हुए। तो उलमा ये कहते हैं कि देखो मुबाला तो ये हुआ था, और हजरत मिर्जा साहब ने ये लिखा था उनको कि जो सच्चा हो वो जिंदा रहे और झूठा सच्चे की जिंदगी में हलाक हो जाए। इसलिए मिर्जा साहब के इस चैलेंज के बावजूद जब सनाउल्लाह जिंदा रहा तो मिर्जा साहब का अपना जो मेयार था वो उसके खिलाफ जा पड़ा। फिर तो लोगों को क्या हक है कि मिर्जा साहब को सच्चा मानते हो? वो खुदा ताला ने सनाउल्लाह को लंबी जिंदगी दी और मिर्जा साहब को हल्की को छोटी जिंदगी में उसके सामने उठा दिया। इतना वो आपको बता देते हैं। अगली बात ही बताते हैं कि जब मौलवी सनाउल्लाह साहब को हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम का यह पैगाम मिला तो उन्होंने अपने अखबार में उसका जवाब लिखा और फरमाया कि तुमने बिल्कुल गलत मेयार कायम किया। अगर यह मेयार सच्चा माना जाए तो मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुदा ताला मुसलमा कज़्ज़ाब की जिंदगी में ना मारता। इसलिए मैं तो इस मेयार का कायल हूं कि झूठे की रस्सी दराज की जाती। ये लिखा उन्होंने जवाब में। कहते हैं मैं तुम्हारी बात को मानता ही नहीं, इस मेयार से हमारा मुकाबला होगा। और मुसलमा कज़्ज़ाब का नाम लिया और कहा कि मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में मुसलमा कज़्ज़ाब नहीं मरा है, वो बाद में मरा है। इसलिए ये मुकाबला मुझसे करो कि देखते हैं कौन बाद में मरता है और झूठा साबित होता है।
اور کون جھوٹے کی زندگی میں سچا پہلے مر جاتا ہے. اور ساتھ ایک کلمہ عجیب خدا نے لکھوا دیا کہ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ جھوٹے کی رسی دراز کی جاتی ہے. اب دیکھیے کہ کتنی رسی دراز ہو جاتی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی لکھا کہ اگر تمہیں یہ منظور ہے تو اپنے رسالے میں شائع کر دو تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے. اس لیے معلوم ہوا کہ دو طرفہ فیصلہ تھا, یک طرفہ بات نہیں تھی, مگر انہوں نے تو یک طرفہ بات کر دی کہ وہ منظور نہیں ہے, یہ منظور ہے. اس لیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور رسی اتنی دراز ہوئی کہ پارٹیشن کے بعد جا کر آپ فوت ہوتے ہیں. اور علماء یہ اگلا حصہ چھپا کر پہلے حصہ آپ کو دکھا کر کہتے ہیں دیکھو جی جھوٹا نکلا. اب ان سے کیا ان کو مقابلہ کرے بیچاروں سے جو آدھی باتیں چھپاتے ہیں اور آدھی ظاہر کرتے ہیں. کسی نے اگر اصل ان کا اخبار دیکھنا ہو, مولوی ثناء اللہ صاحب امرت طریقہ جس میں یہ ساری بات لکھی ہے, تو جب بھی آپ کو ربوہ کو آنے کا موقع ملے اصل اخبارات وہاں لائبریری میں موجود ہیں. اور دوسرے لاہور لائبریری میں بھی پتہ کر سکتے ہیں آپ, وہاں بھی ممکن نہ ہو, لیکن برٹش لائبریری میں تو سارے اس زمانے کے اخبار آج بھی موجود ہیں. ہمارے اس اخبار کا اعتبار نہ ہو تو وہ پرانا اخبار نکال کے دے گی. دوسرے یہ کہ جماعت احمدیہ اس دن سے اپنی کتابوں میں اس اخبار کا حوالہ دے رہی ہے, اور آج تک علماء نے یہ نہیں الزام لگایا کہ تم جھوٹ بول رہے اخبار میں نہیں لکھا ہوا. اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ لکھا ہوا تھا تو وہ چپ کر گیا نا اس بات میں. اچھا, بعض لوگوں کو بھوک لگ جائے گی, بعض لوگوں کی بھوک مر جائے گی بات سنتے سنتے, اس لیے یہ فیصلہ بڑا مشکل ہے. انہوں نے فرمایا 1:30 بجے, اور یہ سوال تو 1:30 بجے تک نہیں ختم ہوتے, اس لیے تھوڑا سا اور لمبا نہ کر لیں. اگر دوست تھک گئے ہوں تو اور بات ہے, ورنہ میں نہیں تھکا. اگر دوست سوالوں کا جواب چاہتے ہوں ان کا, یعنی ان میں سے کچھ کا, اور تو ہم 15 منٹ بڑھا بھی سکتے ہیں. تو اجازت ہو تو 1:45 ختم کر دیا جائے بجائے 1:30 کے. جی بے شک 2 بجے. سب کو شرح صدر ہے. جزاک اللہ. اچھا, ایک سوال ہے جو اسی مضمون کے تسلسل میں کہ کیا حدیث شریف میں یہ لکھا ہے کہ امام مہدی صلیب کو توڑ دیں گے؟ امام مہدی کے متعلق نہیں لکھا, آنے والے مسیح کے متعلق جس نے نازل ہونا ہے اس کے متعلق لکھا ہے کہ مسیح نازل ہوگا تو صلیب کو توڑے گا. اب بڑی زبردست باتیں آپ کے پاس سے گزرتی ہیں, ہمارا بند نہیں ہو رہا ہے. لکھا یہ ہے کہ مسیح موعود جو نازل ہوگا وہ صلیب کو توڑے گا. تو جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا وہ سارا مضمون اس سے پہلے بحث گزر چکی ہے, تمثیلی ہے. یعنی صلیب سے مراد ظاہری صلیب نہیں, جس طرح گدھے سے مراد ظاہری گدھا نہیں. اس لیے ہمارا اور دوسرے علماء کا یہ اختلاف ہے بنیادی. باقی علماء کہتے ہیں کہ دجال بھی کانا بھیو آئے اور ساری دنیا کو تباہ کرے تب جا کر مسیح نازل ہوگا. یعنی ابھی کافی نہیں ہوئی, ابھی بہت کچھ ہونا باقی ہے. اور گدھا بھی سچ مچ تو آئے آگ کھانے والا اور پیٹ میں سواریوں کو بٹھانے والا تب جا کے ہوگا. اس کی تو وہی مثال ہے کہ نہ 9 من تیل ہوگا نہ رادا ناچے. نہ اس قسم کا گدھا آئے, نہ اس قسم کا کانا آئے, اور نہ کوئی اللہ کی طرف سے ان کے اوپر آ کے بیٹھے امام تم یوں کرو اور یوں نہ کرو. اس لیے یہ فرضی قصے ہیں. واقعہ یہ ہے کہ تمثیلی کلام ہے, اور تمثیلی کلام جو نہیں مانتے وہ یہ بھی ساتھ مانتے ہیں کہ مسیح آ کر بیلوں میں گھس جائے گا اور ساری دنیا کے ظاہری سور مارے گا. عجیب نبی ہے. ہمارے ہاں تو وہ مسلی مارتے ہیں سور, اور کبھی کسی نبی کے سور خدا نے یہ کام نہیں کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ وہ مسیح کو بیچارے کو اس عمر میں کہ 1985 سال تو ہو ہی چکے ہیں, 84 سال, پتہ نہیں کب اترتا ہے, اس کو جنگلوں میں بھیج دے گا کہ جا کے سور مارو اور کسی سے نہیں مکتے. اور پھر صلیب ظاہری توڑے گا. کیا تصور ہے نبوت کا؟ قرآن سے تو دیکھیے کبھی ایسے نبی آئے ہیں تماشے. قرآن کیسے نبیوں پر ذکر فرماتا ہے؟ وہ روحانی معنوں میں سوروں سے ٹکر لینے والے لوگ ہیں.
وہ ایسی قوموں سے مقابلہ کرتے ہیں جن کے متعلق قرآن فرماتا ہے ہم نے ان کو سور اور بندر بنا دیا. وہاں بھی ہم ظاہری معنی نہیں مانتے. یہ بھی کہانیاں ہیں, اس کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے کہ کبھی کوئی انسان سچ مچ کا بندر بنا ہو اور سور بنا ہو. کلام الہی کا ترجمہ کلام الہی کی شان کے مطابق ہونا چاہیے. مراد کیا ہے جہاں قرآن کہتا ہے سور بنا دیا؟ مراد یہ ہے کہ تمہاری صفات اتنی گندی ہو گئی کہ خدا کے نزدیک تم انسانیت کے درجے سے گر گئے. ایک درجہ تھا انسان سے کم ہو کر نقال بن گیا. انسان کے شکل صورت انسانوں والی بنا لی نقالی میں, لیکن اندر انسانیت نہیں. اس درجے کا نام ہے بندر. بندر بھی تو ڈگڈگی کے اوپر ناشتا ہوا دلہا بن جاتا ہے, بیاہ شادی مچاتا ہے, ٹوپی پہنی ہوتی ہے, سوٹ بوٹ پہنا ہوتا ہے. انسان تو نہیں بن جاتا, نقل اتارتا ہے. تو کلام الہی معنی رکھتا ہے, کوئی بڑی بوڑھی کی جہلانہ کہانی نہیں ہے یہ کلام الہی. اس لیے ہم یہ ترجمہ نہیں کرتے کہ ظاہری سلیبوں کو توڑتا پھرے گا. مراد کیا ہے؟ مذہب عیسائیت کی جان توڑ دے گا, سلیب کو توڑے گا, ان کی کمر توڑ دے گا. ایسی مضبوط دلائل سے ان کا مقابلہ کرے گا کہ ان کے لیے مقابلے کی طاقت نہیں رہے گی. اور حضرت مرزا صاحب نے جب یہ اعلان کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرآن کی روح سے بھی مر چکے ہیں, بائبل کی روح سے بھی مر چکے ہیں, اور عیسائیوں کو چیلنج کیا اور آج بھی ہم کر رہے ہیں, اور تمہاری تاریخ کی روح سے بھی مر چکے ہیں, تمہاری سائنس کی روح سے بھی مر چکے ہیں. اب بتائیے سلیب کہاں باقی رہی؟ وہ سلیب ٹوٹ گئی جس نے مسیح کو توڑنے کا دعویٰ کیا تھا. یا مسیح ٹوٹتا یا سلیب ٹوٹتی. تو آپ نے جب یہ فرمایا کہ مسیح سلیب سے زندہ اترا ہے اور خدا کا بیٹا نہیں ہے, تو سلیب کو توڑ دیا. یہی معنی ہے. بس ہمارے عقیدے کے مطابق مسیح وہ نہیں ہے جو جنگلوں میں جا کے سور مارے گا اور ظاہری سلیبیں توڑتا پھرے گا. یہ تماشا نہ ہو سکتا تھا, نہ ہوا ہے کبھی, بلکہ مانوی لحاظ سے اس نے ان باتوں کو پورا کیا ہے. تو حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ میں تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑ چلا ہوں, ایک قرآن اور ایک اہل بیت. صرف یہ نہیں فرمایا, اور بھی بہت سی چیزیں فرمائی ہیں. بعض شیعہ مسلک کے لوگ ایک حدیث پکڑ لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلو, اور بعض سنی مسلک کے لوگ دوسری حدیث پکڑ لیتے ہیں اور اصرار کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے چلو. یہ طریق بحث کا درست نہیں ہے. اپنے بات کیا ہونا ہے اور کس کو پکڑنا چاہیے, اس کے متعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہو ان سب کو اکٹھا دیکھنا چاہیے. مثلا یہ بھی فرمایا تھا علیکم بسنتی وہ سنت سنت الخلفاء راشدین, تم پر میری سنت پر چلنا فرض ہے اور خلفاء راشدین کی سنت پر چلنا فرض ہے. تو بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کا گلا کاٹیں دو فرقے کہ تمہاری حدیث جھوٹی ہماری سچی, عقل سے فیصلہ کریں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا ہے سب پر آمنا و پسند نہ کہیں, اور پھر مل کر غور کریں کہ ان حدیثوں کے مضمون میں آپس میں کمپرومائز کی کیا گنجائش ہے, کس طرح صلح ہو سکتی ہے. اگر صلح ہو سکتی ہے اور درمیانی رستہ کوئی نکل آئے تو وہی صحیح رستہ ہے. یہ جماعت احمدیہ کا ان سب حدیث سے متعلق ایمان ہے. جہاں تک یہ ہے بات کہ اہل بیت کی تشریح قرآن کریم کرے گا اور خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے. اہل بیت ایک محاورہ ہے روحانی, اور اس محاورے میں جسمانی اہل بیت بھی داخل ہیں. یہ نہیں ہے کہ داخل نہیں, لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ روحانی طور پر بھی اہل بیت ہیں. یہ قرآن سے ثابت ہے. دوسرا, اہل بیت میں غیر جسمانی غیر رشتہ دار اہل بیت بھی داخل ہو جاتے ہیں, اور یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب ہے. اس لیے بجائے اس کے کہ یہ جھگڑا کریں آپس میں ہی, قرآن اور حدیث سے اگر آپ پوچھیں, اور یہی ہے قرآن کا حکم کہ جب آپس میں اختلاف کرو تو رجوع الی اللہ و رسولہ. جب اختلاف ہو جائے کرو دوبارہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رجوع کر لیا کرو, تو جھگڑے آسانی سے طے ہو جائیں. اب اہل بیت کا پہلا ترجمہ جو میں نے کیا وہ کہاں سے ثابت ہے سنیے. حضرت نوح کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے جب ڈوبنے لگا تو حضرت نوح نے کہا کہ اے خدا تیرا تو وعدہ تھا
کہ میں تیری اولاد کو بچاؤں گا، اہل بیت کو بچاؤں گا. فرمایا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، کہ تو ظاہری لحاظ سے دنیاوی ترجمہ کر رہے اہل بیت کا، ہم نے تو اس کی خوشخبری نہیں دی. ہم نے جو اہل بیت کی خوشخبری دی تھی اس سے مراد تھا جن کے اعمال صالح ہوں، جو روحانی لحاظ سے تمہارے غلام ہوں گے اور تمہاری اولاد کہلائیں گے. قرآن کریم نے خود ترجمہ کر دیا اہل بیت کا، اور آنکھوں کے سامنے جسمانی اولاد کو غرق کیا، اور لفظ اہل بیت اس کو نہ بچا سکے. دوسری مثال سنیے، بخاری میں بھی حدیث ہے اور دوسری کتب میں بھی حدیث ہے حضرت سلمان فارسی کے ذکر میں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی نسل میں سے وہ پیدا کرے گا جو آخرین کو اولین سے ملا دیں گے. حضرت سلمان کے متعلق شیعہ اور سنی متفق ہیں کہ آپ جسمانی طور پر اہل بیت نہیں تھے، اس سے تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے نا، وہ قوم ہی اور تھی. اہل فارس میں سے تھے، وہاں آ کر بسے، ایمان لائے، اور جسمانی طور پر رشتہ ہی کوئی نہیں. لیکن دونوں فرقے شیعہ اور سنی متفق ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس غیر رشتہ دار کو اہل بیت بنایا، اور اہل بیت کے طور پر آج تک شمار ہوتے ہیں، کوئی خونی رشتہ نہیں. جنگ احزاب کے موقع پر آپ کو الگ بلایا اور اہل بیت کی لائن میں کھڑا کیا، اور ساتھ فرمایا سلمان و منا اہل البیت، سلمان ہمارا ہے اہل بیت میں سے. اس لیے سائل تو شیعہ معلوم ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیں اپنے علماء سے کہ حضرت سلمان اہل بیت میں سے تھے کہ نہیں. جب تھے تو جھگڑے کے دونوں پہلو ختم ہو گئے. قرآن کی روح سے مسلمہ بات کے ایک شخص اہل بیت میں سے تھا، لیکن عمل صالح نہ ہونے کی وجہ سے خدا تعالیٰ نے اہل بیت سے خارج کر دیا. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسلمہ فیصلہ کہ ایک شخص جسمانی اہل بیت میں سے نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اہل بیت میں داخل کر دیا، اور مجال نہیں کسی کی کہ انکار کر سکتے. یہ بہت اچھا سوال ہے کہ شیعہ دوست کی طرف سے ہی ہے. بحوالہ ظہور مہدی اس امر کا انکشاف ہوا ہے کہ اہل تشیع کی کتاب بحار الانوار میں یہ درج ہے کہ رسول خدا نے حضرت سلیمان فارسی کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اشارہ فرمایا کہ امام مہدی اہل فارس میں سے ہوں گے. جماعت احمدیہ کے عقائد کے مطابق مرزا غلام احمد کا شجرہ نسب اہل فارس سے ملتا ہے، مگر بحار الانوار میں یہ بھی تذکرہ ہے کہ امام مہدی کعبہ کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کریں گے کہ میں امام مہدی ہوں. کیا مرزا غلام احمد نے کعبے کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کر اعلان کیا؟ اگر کیا ہے تو مستند دلائل دیویں. عاشق حسین صابر، فقہ جعفریہ. اس سے پہلے میں یہ بات کھول کر بیان کر چکا ہوں ایک اور سوال کے جواب میں کہ امام مہدی کے متعلق احادیث میں بہت کثرت سے اختلاف پایا جاتا ہے، اور ایسی ایسی حدیثیں ہیں کہ اگر ان کو پورا مانا جائے تو دوسری پوری ہوتی نظر نہیں آتی. اس لیے وہ تمام احادیث جن کا اتفاقات سے تعلق ہو، اگر ان پر آپ بنا کریں گے تو یہ جھگڑا کبھی قیامت تک طے نہیں ہو سکتا. اب خانہ کعبہ کے دیوار والا معاملہ سن لیجئے. اگر سائل کے نزدیک یہ ضروری شرط تھی اور اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یا اس کا ترجمہ اور نہیں کیا جائے، تو وہ جو 14ویں صدی کے آخر پر امام مہدی کا دعوے دار خانہ کعبہ سے اٹھا تھا، اس نے بھی تو اپنی تائید میں ایک حدیث پیش کی تھی، اور وہ حدیث پاکستان کے اخباروں میں چھپی گئی. اور وہ حدیث یہ تھی کہ جب امام مہدی ظاہر ہوگا تو وہ ایک مسلح جماعت کے ساتھ ظاہر ہوگا، وہ حجر اسود کو بوسہ دے گا، اس کے بعد دیوار کعبہ سے لگ کر اعلان کرے گا کہ میں امام مہدی ہوں، اور وہ سچا امام مہدی ہوگا، اس کو فرما دے گا. تو یہ ساری شرطیں اس شخص میں پوری ہو چکی ہیں جس کو چند دن کے اندر کان چھانٹ کے پھینک دیا اور کچھ بھی اس کا باقی نہیں بچا.
اس لیے تقویٰ کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے دلائل ڈھونڈے جائیں جن میں اتفاقی حادثات کا دخل نہ ہو، آفاقی نوعیت کے دلائل ہوں جو قطعی طور پر ایک موومنٹ کے طور پر اپنی صداقت کا دلیل خود رکھیں، وہ ایک لہر جاری۔ ایسے دلائل وہ ہوتے ہیں جو شک سے بالا ہوتے ہیں۔ اب امام مہدی کے دعوے داروں پر آپ نظر کیجئے، ہر وہ دعوے دار ہے مہدی جس نے یہ اعلان کیا کہ مجھے اللہ نے کھڑا کیا ہے امامت کے مقام، خدا کے کہنے پر میں کھڑا ہوا ہوں، یہ نہیں جس کو لوگوں نے بعد میں بنایا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہوں۔ وہ اور بھی تو بہت سے آئے ہیں حضرت مرزا صاحب کے علاوہ، ان کے ساتھ خدا نے کیا سلوک کیا اور ان کے ساتھ کیا سلوک کیا کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ۔ یہ ہے وہ موومنٹ دلائل کی جس کا جلوس نکل رہا ہوتا ہے، سال ب سال، صدی بے صدی اس کا حجم بڑھتا چلا جاتا ہے دلائل کا۔ چنانچہ جتنے امام مہدی کے دعوے دار تھے جنہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ نے ہمیں امام بنایا ہے، ان کا ذکر کتابوں میں آپ کو ملے گا، واقعات کی دنیا میں ان کا کوئی نشان باقی نہیں، نہ ان کے سلسلے جاری ہیں، نہ ان کو دنیا میں کوئی اہمیت ہے، نہ ان کے ساتھ قومیں وہ سلوک کر رہی ہیں جو خدا کے سچے لوگوں کے ساتھ مخالف ہمیشہ کیا کرتے ہیں۔ ایک ہی ہے حضرت مرزا صاحب، اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں جو اس مقام پر کھڑا ہو۔ اس بات کو آپ کس طرح جھٹلا دیں گے آپ؟ یعنی ایک طرف تو وہ تائیدی حدیث جو خود فقہ جعفریہ کے ان طالب علم نے پیش کی ہے، اس کی اکثر باتیں تو سچی مان رہے ہیں نا، بہرحال یہ حقیقت ہے، اسی طرح ہوا۔ حدیث میں سب جانتے ہیں کہ کبھی راویوں نے کچھ اضافہ کر دیا، کبھی کوئی معنی صحیح نہ سمجھے، کئی دفعہ اس کے بطن کے معنی ہوتے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے۔ 100% تو ہر حدیث کو پورا کرنا ممکن ہی نہیں، اس لیے ایسی باتیں ہمیں تلاش کرنی پڑیں گی کہ غالب امکان نظر آ جائے، انگلی اٹھتی ہوئی دکھائی دے کہ یہ ہو سکتا ہے، اس کے بعد رجوع کرنا پڑے گا ان شواہد کی طرف جو قومی شواہد ہوتے ہیں اور خدا تعالیٰ کی سنت سے تعلق رکھتے ہیں۔ بس امام مہدی کی اصل سچائی اس بات سے ہوگی کہ جس طرح پہلے سچوں کی مخالفت ہوئی ہے اس کی بھی ہوگی، اور جس طرح پہلے سچے کمزور ہونے کے باوجود دن بدن غالب آتے چلے گئے، اس طرح امام مہدی کے سلسلے کو دنیا مٹا نہیں سکے گی۔ کمزور ہونے کے باوجود، ہر مخالفت کے باوجود وہ آگے بڑھے گا۔ یہ ہے وہ معیار صداقت جو قرآن کریم پیش کرتا ہے، اور جس معیار صداقت میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے۔ تو شک سے بالا معیاروں کو چھوڑ کر مشکوک روایتوں کے پیچھے پڑ جانا، یہ کہاں سے انصاف کا تقاضا ہے؟ یہ دیکھیے کہ یہ شان کی گواہی کسی اور دعویٰ دار مہدی کے حق میں پوری ہوئی ہے؟ کبھی آپ کو پوری ہوتی نظر نہیں۔ جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے، تاریخوں کا حصہ بنے ہیں۔ ابھی جو دعوے دار آیا تھا، صدی کو کتنے سال گزرے ہیں؟ نئی صدی کو 2 یا 3 سال گزرے ہیں، اور وہ کہانی بن گیا۔ چند دنوں کے بعد اس کا ذکر بھی لوگوں کو نہیں پتا ہوگا، کتابوں میں محفوظ ہوگا۔ اور مرزا صاحب کے ساتھ یہ شروع ہوا ہے۔ کتنی آپ نے مخالفتیں کی ہیں، کتنے گھر جلائے ہیں، کتنے شہید کیے ہیں احمدی، کتنی دکانیں لوٹی ہیں، کتنی مسجدوں کو آگ لگائی ہے، کتنے اذان دینے والوں کو مارا ہے کہ تم ہوتے کون ہو اذان دینے والے، کتنے بچے یتیم کیے، بیوائیں بنائیں۔ اس سے تو انکار نہیں مجھے، خوب مخالفت کی، لیکن اس سے آپ کو بھی انکار نہیں کہ ہر مخالفت کے باوجود یہ سلسلہ بڑا ہے، چھوٹا نہیں ہے۔ یہ ہے واقعاتی دلیل جو جلوس کی طرح چلتی ہے۔ جس طرح دریا بہتا ہے تو ہر دفعہ وہ ہر سفر کے ساتھ، ہر منزل کے ساتھ بڑا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح الہی جماعتوں کا حال ہوتا ہے، کوئی مخالفت کی روک، کوئی چٹان روک نہیں سکتی، روکتی ہے تو اور ابھرتا ہے وہ دریا، اور شام کے ساتھ بہ کر نکلتا ہے۔ یہ وہ دلیل ہے جو ہر چھوٹے بڑے، ہر ان پڑھ اور پڑھے لکھے کے لیے برابر کا مقام رکھتی ہے اور دن کی طرح روشن ہے۔ بس ان باتوں کو دیکھیے اور خام خواہ مشتبہات میں نہ پڑیں۔
साहब सवाल करते हैं कि अल्लाह ताला ने जब फरिश्तों को भी सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया था तो इसमें क्या हिकमत थी कि मुसलमानों को भी इबादत पंजगाना, नमाज और नवाफिल वगैरह पर लगा दिया? यानी फरिश्ते काफी नहीं थे? अल्लाह ताला की वो क्या थी वो तलब इबादत की कि गोया पूरी नहीं हो रही भूख। अच्छे बड़े फरिश्ते इबादत किया करते थे, ऊपर से मुसलमानों को भी लगा दिया। हालांकि सिर्फ मुसलमानों को नहीं, अल्लाह ताला तो ये फरमाता है मा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने तो पैदा ही नहीं किसी मखलूक को किया सिवाय इबादत। जिन्न और इंस दोनों को इबादत की खातिर पैदा किया है। और फिर आगे एक और सवाल कहते हैं, और इबादत काम क्या आई हमारे? इबादत करके वो मार खाई, कहते हैं गुज़श्ता सदियां गवाह हैं कि जूं जूं नमाजें हमने पढ़ी जलीलो ख्वारी होते गए, जो दुआ मांगी ना मकबूल हो, जो कोशिश की दरगांदा राह होगी, दरगांदा ना दरमांदा दरगाह, धक्के पड़े हैं हमें। कहते हैं दुआ सिखाई अल्लाहुम्मा नसरुना वंसुरना, वो गलत लिखा गया है, वंसुरना अलल कौमिल काफिरीन, ये कहते हैं दुआ सिखाई। और नतीजा क्या निकाला कि जब मुसलमान लड़े उनको मार पड़ गई। तो एक तो इबादत का मकसद हमें समझ नहीं आता, तो खुदा ताला की तलब ही पूरी नहीं हो रही, ऊपर से जिन्होंने बात मानी वो मारे गए। तो छुट्टी करो इस मुसीबत से, क्या फायदा यहां बैठे रहने का? बड़ा दिलचस्प सवाल किसी ने खूब सजा के पेश किया है अपनी तरफ से, और मैं समझता हूं सिंध में ऐसे सवालात के जवाबात की जरूरत है, क्योंकि सिंध के खास हालात के पेश नजर जो यहाँ सियासी लिहाज से बेइत्मीनानी और बददिली पाई जाती है, उसको बाद बड़ी कौमें दहरियत में तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं और अमदन मजहब से मुतनफर करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके मुकाबले पर एक इंतहाई अहमकाना कोशिश ये हो रही है कि मजहब के नाम पर सियासत को ठोसा जा रहा है, और जिस सियासत से लोग मुतनफर हैं उस मजहब से भी मुतनफर हो रहे हैं। तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, गैरों ने तो कोशिश करनी थी, अपनों ने उल्टा उनकी मदद शुरू कर दी है। इसलिए मुझे तो बड़ी सख्त फिक्र होती है यहाँ की नस्लों के ईमान की, कि वो बेचारे मासूम लोग जो हमारे तालिब इल्म यहाँ पढ़ रहे हैं, उनके साथ गैर ताकतें ही नहीं खेल रही सिर्फ उनके ख्यालात में फसाद पैदा करने के लिए, बल्कि अपने उनकी गैर ताकतों की मदद कर रहे हैं। उसके नतीजे में ऐसे सवाल पैदा होते हैं। तो बहुत वैलिड सवाल है, इसका जवाब तो अगर थोड़ा सा ज्यादा भी वक्त हो तो मैं समझता हूँ पूरी तरह मिलना चाहिए। पहली बात तो ये है कि अल्लाह ताला ने जब अपने इबादत के लिए पैदा किया तो साथ और भी आयात हैं और फरमूदात नज़मी हैं जो इस मजमून पर रोशनी डाल रहे हैं कि इबादत का मकसद क्या है। क्या नाउज़ बिल्लाह खुदा ताला की हिर्स है इबादत करवाने की जो पूरी नहीं हो चुकी। अल्लाह ताला दूसरी जगह फरमाता है कि अगर तुम में से कोई भी एक वजूद भी खुदा की इबादत ना करे तो तब भी मुस्तगनी, उसको परवाही कोई नहीं, तो फर्क ही कोई नहीं पड़ता। तो साफ पता चला कि कुरान करीम का जब ये दावा है कि इबादत के लिए पैदा किया गया, तो इस इबादत का फायदा अल्लाह को नहीं पहुंचना, अगर पहुंचना है तो आपको पहुंचना है। ये तो कतई बात है। अब सवाल ये है कि इबादत होती क्या है। जब तक आप इसको नहीं समझेंगे उस वक्त तक इबादत के फायदे का मजमून वाज़ेह हो ही नहीं सकता। इबादत अब्द का लफ्ज़ जो है उसको मद्देनजर रखिए, आप कहते हैं गुलाम को, और गुलाम का तस्वुर यह है कि उसका अपना कुछ भी ना हो, 100% हर चीज मालिक की हो जाए। और अबद का लफ्ज़ जब फेल में बोला जाता है इसी से ताबदा निकलता है, और ताबदा कहते हैं किसी रास्ते पर इस तरह चलना, जिस रास्ते पर किसी को चलाया जाए उस पर चले और फिर इस तरह चले, उसमें गड़े डाल दो, उसमें निशान कायम हो जाए, यानी खूब कोशिश और मेहनत से अपने मामूल रास्ते पर चल पड़े। तो जब कहा जाता है अल्लाह की इबादत करो तो मुराद ये है कि खुदा की मर्जी के ताबे हो जाओ, उसी में तुम्हारा फायदा है।
जो अल्लाह तुम्हें रंग देना चाहता है उस रंग को इख्तियार करो। और एक और माना इबादत का ये है कि गुलाम अपने आका की पैरवी करता है, उसके पीछे चलता है, वैसा होने की कोशिश करता है। तो अल्लाह ताला फरमाता है अगर मेरी सिफात को इख्तियार करोगे तो तुम्हें इस दुनिया में जन्नत नसीब हो जाएगी। उन सिफात को खोल कर बयान करता है। चुनांचे वो नमाज जो इन सिफात से आरी कर देती है इंसान को, खुदा ताला खुद उस इबादत पर लानत डालता है। और वो इबादत जिससे बड़ी नौ इंसान को फायदा ना पहुंचे, क्योंकि खुदा तो कहता है मेरे फायदे के लिए, तुम्हारे फायदे के लिए। कुरान उस इबादत पर लानते डालता है। इसलिए सिर्फ आपको लानते डालने की जरूरत नहीं, खुदा पहले ही लानत डाल चुका है। फरमाता है कि ऐसे इबादत करने वाले वैलुल लिल मुसल्लीन, लानत पड़े, हलाकत हो उन मुसल्लीन पर। हुमन सलातिहिम साहून, वो इबादत के फर्ज में से ही हासिल है। 5 वक्त उठते हैं, टकरे मारते हैं, मस्जिदों में अज़ानें भी देते हैं, हाजिर भी हो जाते हैं, लेकिन इबादत की रूह से बेखबर नहीं, उन पर लानत पड़े। फरमाता है क्यों? उनमें 2 बातें कहता है पैदा हो जाती हैं। एक, दिखावे, जुराऊ, इबादत करते हैं दिखावे के लिए और मुत्तकी बनने के लिए और लोगों की नजर में बुजुर्ग कहलाने की खातिर। और सारी चीजों जो जिंदगी की सारी कोशिश बुजुर्गी दिखाने के मानों में वक्त हो जाती है। अल्लाह खुदा कुरान फरमाता है इस इबादत की जो खुदा को परवाह कोई नहीं। ऐसी इबादत तुम्हें प्यारा नहीं बनाएगी अल्लाह का, बल्कि तुम पर लानत डालेगी, तुम्हारी कौम में किरदार तबाह हो जाएगा। ऐसे मशरूई दिखावे वाले लोग जब लीडर बन जाते हैं किसी कौम के तो उसको हलाक किया करते हैं। दूसरी सिफत ये बयान फरमाई कि तुम इबादतें जो कर रहे हो और गरीबों की परवाह न करो और उनके हकूक की इबादत न करो तो ये इबादत भी तुम पर लानत डालेगी। यमनऊन अल माऊन, ये फरमाया कि ये कौन से मेरे इबादत करने वाले हैं? एक तरफ दिखावा करते हैं और दूसरी तरफ गरीबों को मामूली मामूली चीजों की भी जरूरत पड़े, बड़ी जरूरतें भी छोड़ो, उनसे भी ये कंजूसियां करते हैं और उनकी अदना अदना जरूरियात का ख्याल भी नहीं करते। तो फरमाया है ये इबादत मुझे मकबूल नहीं है। अगर कौम ऐसी इबादत करेगी तो उस पर लानतें पड़ेंगी। बस ये सवाल कुरान करीम की इस आयत की तस्दीक कर रहा है। जब मुसलमानों की इबादतें वो थी जो हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़कर दिखाई और आपके सहाबा उन पर कायम हुए, तो उस वक्त तो ये तनज़्ज़ुल नहीं था जो आज दिखाया जा रहा है। उस वक्त तो इन बातों की बरकत से एक अरब की जाहिल बेमानी कौम जो दुनिया की 2 बड़ी ताकतों के दरमियान कोई हकीकत ही नहीं रखती, यानी मशरिक में एक बड़ी ताकत थी और मगरिब में भी एक बड़ी ताकत थी, एक तरफ किसरा और एक तरफ पैसा। अरब को पूछता कौन था? वो तो जब चाहते थे रंगेज के रख देते थे, मामूली फौज भेजकर इनको सुनाए इस तरह दिलवाते थे कि एक दफा 70,000 अरबों को तो इस तरह उन्होंने हल्कों से, लोहे के हल्कों से मैं पुरो दिया कि कंधे से हल्का एक तरफ से घुसेरा, दूसरी तरफ से भी हल्का घुसेरा और ये हाथ पीछे बांध कर उस हल्के में पुरोए गए और फिर उनको छोड़ दिया कि इबरत का निशान हो तुम, अगर कभी हमारे मुल्क की तरफ बुरी आंख से देखा तो तुमसे ये सलूक हम करेंगे। ये कौन? जब इबादत वो की जो खुदा चाहता था, जिसमें नफ्स की कोई मिलौनी शामिल नहीं थी और गरीब नौ इंसान की गहरी हमदर्दी थी और गरीबों का ख्याल रखा जा रहा था, उस वक्त इस इबादत ने वो फल दिखाए कि देखते देखते किसरा की हुकूमत भी गुलाम हो गई और कैसर की हुकूमत को भी पारा पारा करना शुरू कर दिया। फिर इबादत में रंग बदले, फिर वो रंग आ गए जो आजकल हैं। और आजकल की मुसलमानों की जिल्लत और कई 100 साल से मुसलमानों की जिल्लत ये गवाही दे रही है कि कुरान सच्चा है, तुम झूठे हो। अगर कुरान वाली इबादत तुम कर रहे होते तो खुदा ताला तुमसे ये शुरू न करता। तो इस्लाम पर क्या इल्जाम है? अपने किरदार को देखें, आपने रुख बदल लिया है, जाहिर परस्ती हो गई है और तकवा का नाम नहीं रहा। सोसाइटी गंदी है, जालिम है, तब्बाक है, झूठी है, बदकिरदार है। ये वाकयात हैं, ये कड़वे लगे या मीठे लगे, इसके सिवा इस वक्त कोई हकीकत नहीं। अपने लफ्ज की खातिर लड़ते हैं
उलमा फसाद बर्पा करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ फतवे देते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं, एक दूसरे को खून को गवाह करते हैं, कत्ल का हुक्म देते हैं, फसाद का हुक्म देते हैं, और फिर कहते हैं हम इबादत कर रहे हैं। तो कुरान में तो इबादत की निशानियां बताई नहीं गई, तो फिर किस तरह इनकी इबादत कबूल हो जाएगी? एक सवाल है, आलम बरज़ख की क्या हकीकत है? आलम बरज़ख की हकीकत भी मालूम होनी चाहिए। ज़हरियत फैलाने में एक ये भी वजह है, यानी ये भी एक जरिया बना लिया गया है कि गोया इस्लाम का तसव्वुर मरने के बाद का ऐसा लगा हुआ बेमानी और सच्ची है कि कोई माकूल आदमी इस दुनिया में उस तसव्वुर को कबूल नहीं कर सकता। कहानियां हैं, हूरें मिलेंगी, बागात होंगे, शहद होगा, दूध होगा, और उसमें ऐश करते फिरेंगे सारे। तो कहते हैं ये गिलदा का तसव्वुर ये तो हमें कबूल ही नहीं है। और आलम बरज़ख हो गए, वो क्या चीजें? अगर आप हज़रत मिर्ज़ा साहिब की कुरान करीम की तफासीर को निकाल दें इस नक्शे से, तो पीछे वही कुछ रह जाता है जिसके नतीजे में ज़हरियत फैल गई। हज़रत मिर्ज़ा साहब तशरीफ लाए, और ये बहुत बड़ा एहसान है हुकूमत का, खुदा ताला का, कि आपके जरिए उन बातों के हल पेश किए कुरान और हदीस की रूह से, जिसको उलमा ने बिगाड़ कर कहानियों में तब्दील कर दिया था। आलिम बरज़ख भी उन्हीं में से एक चीज है। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोग जो ये कहते हैं उलमा कि ज़ाहिरी कब्र जिसमें हम पढ़ते हैं, यही वो कब्र है जिसमें खिड़कियां खुलेंगी जन्नत और जहन्नम की, और जिसमें फरिश्ता आएगा कब्र के अंदर और फिर सवाल जवाब करेगा, जाते ही नमाज का पूछेगा और फिर मारेगा गुरुज से अगर वो नहीं करता होगा। आपने फरमाया कि ये सारी हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम और कुरान करीम पर गौर न करने के नतीजे में कहानियां बन गई। कुरान करीम ने कहीं ऐसी कब्रों का, ऐसे बरज़ख का तसव्वुर पेश नहीं फरमाया। आपने फरमाया कि जरा अकल करो, हजारों कब्रें हैं जो बार दफा आसमानी हादसों के नतीजे में नंगी हो जाती है। वहां बिजुओं के सुराख तो तुम देखोगे, लेकिन फरिश्तों की खोली हुई खिड़कियां नहीं देखोगे। जन्नत और जहन्नम की हवाएं उस तरह चलती हुई नहीं तुम्हें नजर आएंगी। फरमाया इन पर गौर करो, कुरान करीम जो कहना चाहता है वो अपने मज़मून को खूब खोल कर बयान करता है। वो और बातें हैं, वो ये बातें नहीं। कुरान करीम का जो तसव्वुर है आलम बरज़ख का और कब्र का, इसके मुताबिक तफसीली मज़मून तो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। मैं आपको ये आपकी रहनुमाई कर सकता हूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की एक किताब है इस्लामी रसूल की फिलॉसफी। उसमें एक मजहबी कॉन्फ्रेंस में ये सवाल, जो सवाल उठाए गए थे उनका जवाब है। और एक सवाल ये भी था कि मरने के बाद क्या होगा और क्या कैफियत होगी। तो कुरान और हदीस से आपने इस मज़मून पर महज की तैयारी तफसीली रोशनी डाली है, जो इतनी अकल को मुतमईन करने वाली है। मुसलमान की अकल तो पहले ही तैयार होती है मुतमईन होने के लिए कि उस जमाने में जब ये किताब शाया हुई है तो मशहूर टॉल्स्टॉय ने ये लिखा कि ये एक ऐसी अजीम किताब है जो कि आम हैसियत में रखती, और ये कोई गैर मामूली मर्द है जिसने दुनिया को इस तरह चैलेंज किया है इन मामला के। तो आप अंदाजा कीजिए कि उस किताब का क्या मुकाम होगा उस जमाने जब हिंदुस्तान की कोई पोजीशन हैसियत नहीं थी। कादियान की बस्ती से एक आदमी किताब लिखता है और दुनिया के बड़े बड़े लोग टॉल्स्टॉय जैसे ये उसके ऊपर तबसरे करने लग जाते हैं। उसको पढ़ें तो आप पर ये सारी हकीकतें रोशनी हो जाएंगी और ये भी यकीन हो जाएगा कि ये शख्स कलाम इलाही से बात कर रहा है, अपनी तरफ से बात नहीं कर रहा। 12 आलम बरज़ख का खुलासा मैं आप बता देता हूं। आलम बरज़ख से मुराद ये है कि मरने के बाद उस दिन से पहले जिसको हशर नशर कहा जाता है, इंसानी रूह एक लंबे दरमियानी दौर से गुजरेगी जिसमें उसकी डेवलपमेंट होगी। जिस तरह नुत्फा पड़ते ही बच्चा अपनी तकमील के मराइल तय नहीं कर लेता, उसी तरह इंसानी रूह भी जिस्म से अलग होकर फौरी तौर पर अपने आखिरी दर्जा कमाल को नहीं पहुंचेगी कि एक बाशऊर अलग हस्ती के तौर पर वो दुनिया अपने एक नई तकलीफ में दाखिल हो जाए। आप
اپنے قرآن سے استنباط کرتے ہوئے مختلف آیات سے اس مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ وہ دور جس میں روح نے مکمل ہونا ہے، اس دور میں ہی اس کی جنت اور جہنم کا فیصلہ بھی ہوگا۔ اور کھڑکیاں کھلنے سے مراد یہ ہے کہ ایک بیمار روح کو ان تکلیفوں کا احساس ہلکا ہلکا شروع ہو چکا ہوگا جو تکلیفیں اس نے اپنے لیے زندگی میں کمائی تھی، اور ایک نیک روح کو ان لذتوں کا بھی ہلکا ہلکا احساس شروع ہو جائے گا جو اس نے اس دنیا میں اپنے لیے خود پیدا کی، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ نیکیوں پر عمل کرتا۔ تو قرآن کریم میں بعث آخرت کی مثال یہ دی گئی کہ آخرت کی بعثت کی مثال تمہاری بعثت اولا سے ہے، فرد واحدہ کی طرح تمہاری بعثت ہوگی۔ اب فرد واحدہ کی بعثت کیسے ہوتی ہے اس کے متعلق خود قرآن فرماتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ ضرورت کہ آپ کے آج کل قرآن کے لوگوں کے متعلق اس کے چاہنے والے اپنی طرف سے لقمے ڈالیں قرآن کی بک میں۔ ایک ایک چیز قرآن نے خود بیان فرمائی ہے۔ پہلے یہ فرمایا کہ نفس واحدہ کی طرح تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے۔ نفس واحدہ کس طرح اٹھایا جاتا، کیا ہوتا ہے اور کس طرح وہ پیدا ہوتا ہے؟ فرمایا ماں کے پیٹ میں ہم تمہیں جو شکلیں دیتے ہیں، تصویریں تمہاری مختلف بناتے ہیں، ان پر غور کرو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ کیسا حیرت انگیز کلام ہے۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چیخ پھاڑ کا، جانوروں کی چیخ پھاڑ اور ان کی تحقیق کا نظام جاری نہیں ہوا تھا، تصور ہی کوئی نہیں۔ اور ماں کا پیٹ پھاڑ کر کون دیکھ سکتا تھا کہ کیا کیا تصویریں بنتی؟ یہ ایک پیشگوئی والا کلام تھا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر زمانے کے رسول ہیں، اس لیے قرآن کریم کے بعد چیلنج آنے والے انسانوں کے اوپر زیادہ روشن ہوئے کیونکہ وہ ترقی کر کے وہاں پہنچ گئے۔ اب جب سائنسدانوں نے ماں کے پیٹ کو پھاڑ پھاڑ کر مختلف حالات میں ان کا جائزہ لیا تو وہ حیران ہو گئے کہ ایک نفس واحدہ ایک معمولی کیڑے کی حیثیت رکھتا ہے، نہایت ہی ذلیل اور بیکار اور بےمانی دکھائی دیتا ہے، لیکن 9 مہینے کے اندر اندر ترقی کرتا کرتا وہ ایک انسان کامل کی شکل میں پہنچ جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ تم جب فوت ہوگے تو تمہاری علیحدگی روح کی اس روح کے مقابل پر جس کو ہم نے مزید ترقی دینی ہے وہی مقام رکھتی ہے جیسے ماں کے پیٹ میں پہلے دن کا بچہ، پھر اس کو نئی شکلیں عطا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان ادنا حالت کی طرف لوٹے گا، جس کو آپ عظیم الشان روح سمجھ رہے ہیں نا، اپنا احساس اور اپنے علم کے زور پر آپ سمجھتے ہیں ہم بہت بڑے باشعور لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ خوشخبری دے رہا ہے کہ تمہارا یہ شعور اس شعور کے مقابل پر جو تمہارے لیے مقدر ہے بہت بعد میں اتنی ادنا حیثیت رکھتا ہے، جس طرح پیدا ہونے والا بچہ اس پہلے دن کے نسخے کے مقابل میں حیثیت رکھتا ہے جو ماں کے پیٹ میں ڈالا جاتا ہے۔ یہاں پر تمہاری ترقیات ہوں گی اور ڈیولپمنٹ ہوگی۔ اب ماں کے پیٹ کی طرف واپس جا کر سوچئے کہ اگر کوئی بیمار بچہ ہو تو اس کی بیماری ساتھ ساتھ بڑھ رہی ہوتی ہے پیٹ کے اندر، اور بیماریاں لے کر وجود پکڑتا ہے، اور اس وقت بھی پیٹ کے اندر بھی ایک ہلکا سا احساس اس کا موجود ہوتا ہے بیماری کا۔ بے چین بچہ ہو تو وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور مائیں بھی بے چین ہو جاتی ہیں، لیکن پوری طرح بے چینی کا احساس نہیں ہوتا۔ پھر وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کا شعور اور ترقی کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کی بیماریاں اس کے لیے دکھ کا موجود بن جاتی ہیں۔ ایک صحت مند بچہ ماں کے پیٹ میں بھی اچھلتا کودتا ہے خوشی کے ساتھ، دکھ دینے کے لیے نہیں، اور ماں کے کان لگے ہوتے ہیں اس کی آواز کی طرف، اس کو لوگ دکھ پا رہا ہوتا ہے۔ جب وہ صحت مند بچہ پیدا ہو تو اس کی زندگی بالکل اور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ متنبع فرمایا ہے کہ تو یہ خیال مت کرو کہ اس زمانے میں جو تم روح پیدا کر رہے ہو اپنی اعمال صالحہ یا اعمال سیئہ کے نتیجے میں، یہ اعمال ہماری نظر میں نہیں، تمہارے اپنے اعمال تمہارے لیے جنت اور جہنم بنا رہے ہیں۔ تم خود روحیں بیمار پیدا کر رہے ہو یا صحت مند پیدا کر رہے ہو۔ اس لیے کل کو جب یہ متمثل ہو جائیں گی چیزیں ساری اور ایک نئی روح پیدا ہوگی تو تمہارے اعمال سے اس کا تعلق ہوگا۔ ایک سفاک ظالم گندے فطرت کا انسان جسے غریب انسان کی ہمدردی نہیں، اللہ سے پیار نہیں ہے،
کی روح اور طرح پیدا ہوگی اور وہی اس کے لیے جہنم ہے. بس یہ سارا درمیانی دور جس میں روح نے پیدا ہونا ہے اور خدا تعالیٰ کہیں اس کو خبر کہتا ہے, کہیں ماں کے پیٹ سے مثال دیتا ہے, اس کا نام ہے عالم برزخ. کہتے ہیں حلال اور حرام کے بارے میں کچھ بتائیں. مثلا سور کا گوشت اور شراب مسلمانوں کے لیے حرام ہے. دنیا کی اور قومیں سور کا گوشت کھاتی ہیں اور شراب پیتی ہیں. اسلام میں ان کی کیا سزا ہے؟ جو سزاؤں والا خیال ہے نا, یہ رجحان, یہ خام خواہ غلط رجحان پیدا کر دیا گیا ہے. اسلام کو یوں معلوم ہوتا ہے کہ سزا کے نمائندے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے, اور رحمت للعالمین کے تصور کو سزاؤں کے پیچھے اس طرح غائب کر دیا جس طرح وہ کوئی چیز ہی نہیں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. حالانکہ اصل اسلام کی رحمت ہے, فوائد ہیں. سزائیں تو بہت ہی مائنر چند گنتی کی ہیں, اور وہ بھی خاص حالات میں اور خاص سوسائٹی میں. تو چونکہ سزاؤں کا ذکر آیا ہے اس لیے میں آپ کو یہ بات بھی کھول کر روشن کر دوں اچھی طرح کہ اسلامی سزائیں غیر اسلامی سوسائٹی میں دی نہیں جا سکتی, خواہ اس کا نام مسلمان. یہ بھول جائیے, کوئی دنیا کی طاقت کتنی بڑی طاقت ہو جائے اس کے بس میں ہی نہیں ہے کہ اسلامی سزائیں غیر اسلامی معاشرے میں دے سکے. ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے. زنا کی سزا جو بھی رکھیں, کوئی کوڑے ماریں یا سنسار کریں, اسے بحث نہیں. ایک ایسی سوسائٹی میں نہیں دی جا سکتی جو غیر اسلامی سوسائٹی ہے, نام اس کا مسلمان ہو بشا. جس سوسائٹی میں یہ امر واقعہ ہو کہ اس کثرت سے جھوٹے ملتے ہیں کہ 50 روپے دے کر کسی کی جان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں, لے کر کسی کی جان کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں, جہاں کثرت سے بے حیائی بڑھ رہی ہے, اس سوسائٹی میں کوئی حکومت نافذ تو کر کے دکھائے دینا بھی سزا. 4 جھوٹے ڈھونڈنے کے لیے 200 روپے چاہیے. جو قرآن اٹھا کر گواہی دیں گے اس معاشرے میں کہ فلاں شخص کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے یہ حرکت کرتے ہوئے, تو جو سچے تھوڑے سے رہ گئے وہ بھی مارے جائیں گے. جو بات چند ملتے ہیں یہ اکثریت کی سوسائٹی ان کو بھی کھا جائے گی اسلام کے نام پر. اس لیے کوئی طریق مجھے دکھا دیجئے کہ غیر اسلامی سوسائٹی میں اسلامی سزائیں نافذ ہو جائیں, ناممکن ہے. تو جو بات ہو ہی نہیں سکتی وہاں یہ فکر کریں کہ اسلامی معاشرہ کیسے قائم کیا جائے. رحمت اور سزا کی بات تو بعد میں آئے. اب میں صرف فلسفے کے اوپر روشنی ڈالتا ہوں. 1 منٹ رہ گیا اسی کے اندر کوشش کرتا ہوں. قرآن کریم ایک واحد کتاب ہے جس نے کسی کو بھی شر کل کے طور پر بیان نہیں فرمایا. یہ فلسفہ بیان فرمایا حلال حرام کا کہ ان کا نفع ان کے نقصان سے کم ہے یا ان کا نقصان ان کے نفع سے زیادہ ہے. بس اس معاملے میں بھی بیلنس کسی چیز کا یہ بنے کہ فوائد تو ہوں لیکن نقصانات زیادہ ہو جائیں, اس کو قرآن کریم نے منع فرما دیا. سور کے متعلق تو تحقیق کے بعد اب ڈاکٹرز کو یہ علم ہونا شروع ہوا ہے کہ اس کے نتیجے میں کون کون سی خوفناک بیماریاں ہماری سوسائٹی میں جڑ پکڑ رہے ہیں. بعض بیماریوں کا ان کو پتا ہے کیونکہ مادہ پرست ہیں, ظاہری بیماریوں کا, مثلا کویگولیشن بلڈ کی, اور یہ جو جالے پڑ جاتے ہیں خون کے اندر, گوشت کے اندر, اور اسے وہ مفلوج کر دیتے ہیں. بعض خاص قسم کے کیڑوں کی بیماریاں, ان کے متعلق سائنٹیفک ریسرچ بتا رہی ہے کہ یہ سور کے گوشت کی وجہ سے ہو رہی ہے. اتنا زیادہ کویگولینٹ گوشت اور کوئی نہیں جس سے کولیسٹرول ہائی ہو جتنا سور کا گوشت ہے. تو یہ تو ظاہری آنکھ صرف دیکھ رہی ہے. کچھ باطنی خرابیاں بھی ہوتی ہیں جو گوشت خوراک سے اثر پیدا, خوراک کے نتیجے میں ظاہر ہوتی ہیں. انسانی مزاج, اس کی فطرت, گندگی, کسی گندگی کو قبول کرنا یا اس سے نفرت کرنا, یہ باتیں بھی ہیں جو خدا کی نظر میں ہے. ابھی اس دنیا کی آنکھ وہاں نہیں پہنچی. لیکن شراب کے معاملے میں تو خوب کھل گیا معاملہ, کھلم کھلا روز روشن کی طرح یہ ظاہر ہو چکا ہے. وہ سوسائٹیاں جو پہلے مسلمانوں پر اعتراض کرتی تھی کہ شراب کو منع کر دیا, حالانکہ لغو بات ہے, بڑا مزہ ہے اس میں.
اب شراب کے خلاف حکومتیں موومنٹ چلا رہے ہیں. ہندوستان میں بھی ایسے پیریڈ آئے ہیں جبکہ حکومتوں نے ڈرائی کر دیا ملک کو اور کہا کہ نہایت مہلک چیز ہے جس نے تباہ کر دیے سارے معاشرے. اور امریکہ میں بھی بعض اسٹیٹس نے اس کو ڈرائی کر دیا اور وہ شراب پینے کے لیے لوگ کسی دوسری اسٹیٹ میں جایا کرتے تھے. اور اب ان کے رسالے، ان کے اخبارات، ان کے موقعین وسیع پیمانے پر شراب کے خلاف مہم چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کوئی چیز حرام کرتا ہوں تو یہ مراد نہیں ہے کہ اس میں فائدہ ہی کوئی نہیں. کوئی دنیا کی چیز نہیں جو فائدے سے خالی ہے. ہاں یہ ہم کہتے ہیں کہ ہماری نظر اس بات پر ہے کہ تمہارے معاشرے کے لیے، تمہاری بھلائی کے لیے بہت ایسی چیزیں ہیں جن میں فائدہ تو ہے لیکن نقصان زیادہ ہے. اور جہاں بھی نقصان زیادہ کا اصول ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہ ہے فلسفہ حلال و حرام کا جو اسلام کا ہے، اور یہ اسلام کا امتیاز بھی ہے. دنیا کے کسی مذہب کی کتاب میں یہ حلال حرام کا فلسفہ پیش نہیں. اگر وہ غیر مذہب والے موجود ہیں تو بے شک تلاش کر کے دیکھ لیں. میں نے بہت مطالعہ کیا ہے. اشارتاً بھی اس عظیم الشان فلسفے کا کسی دیگر مذہب میں ذکر نہیں تھا. بس یہ سوال جو ہے یہ تو اسلام کے مزید انسان کو قائل کرتا ہے، نہ کہ اسلام سے دور لے کے جاتا ہے. اچھا کہ یہ 2 بجے تک 1:30 بجے کی بجائے بات چلی تھی. آپ سب نے فرمایا تھا کہ 2 بجے تک چلتے ہیں. آگے بہت سے دلچسپ سوالات باقی ہیں تو میں گزرتا رہتا ہوں یہاں سے. انشاءاللہ کبھی آئندہ آؤں گا تو یہ آپ سنبھال کے رکھنے سوال. علاوہ بھی اور اکٹھے ہو جائیں گے تو ہم انشاءاللہ ان کا جواب دیں گے.